جہاں وہ ایک عظیم عالم تھی جن کی شرح اللہ جانی نفحات المنس اور بڑی بڑی کتابیں اہل علم پڑھتے ہیں، وہاں ایک عظیم شاعر تھے، آپ فرماتے ہیں کہ تنم فرسود جان پارا ہجرا یا دلم پجھوت آوارا زنسیاں یا رسول اللہ، ہے میری جان کے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے میرے دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ؟ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے تو لطف آ جائے، کوئی ذوق زبردستی نہیں تھی جس نے نہیں چاہتا، ورنہ تو دشت کربلا ایک سبزی بجلی میرے نبی کے بیٹے واسطے کا بیٹا امام حسین کا بیٹا سید الساجدین امام زین العابدین اپنے نامہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رحمت دل عالمی ادبر زین العابدین محبوس ایدی الصادقین فی موقب والخلد ہم درگاہ سبحان اللہ۔ آج سے 900 سال پہلے مولانا شرف الدین موسیلی رحمت اللہ علیہ سب مانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، محمد علی ہم جو چشتی ہیں، ہمارا تو پھر بھی قصیدہ پڑھتا شریف ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، اور شیخ صاحب کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ المنیر لقد نکبل القمر، اور ایک عظیم شخصیت کے عبداللہ مہاجر مکی صاحب فرماتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ مولانا شریف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں یا شفیع العباد خذ بجدید انت فی الاضطرار معتمدی اشرف الدہر جائب لعبد اللہ کن محیطا انت لی مددی۔ ان بڑی بڑی شخصیات کی سنت میں ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ دیکھتے جائے میں ایک دو دفعہ آپ سے کہوں گا، اپنے مہمان کو بلاؤں گا، لطف آ جائے، مزہ آ جائے، طبیعت خوش ہو جائے، ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا یا رسول اللہ۔ اور میرے سے جب بات نکلتی ہے تو صرف آپ کو دل میں سردی گرمی مدینے پہنچتی ہے، ذرا محبت سے مجھے دیکھیے اور کہیے گا جب میرا ہاتھ اٹھے محبت سے تنم فرسود جان پارا ہجرا یا رسول اللہ، دلم پجھوت آوارا زنسیاں یا رسول اللہ، ہے میری جان کے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے میری دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ، جو سونے پر گزر آئی ہمیں مسکین زناداری فدائے نقش دانے تک قدم جانتا رسول اللہ، کہ آ جاؤ کبھی تیرے میرے تے تو ساتھی نقش دانے پڑھو کرا قربان تن من اپنا سارا من گزر آئی من مسکین زناداری زہاد مسکین مکم تغافل دورائے اینا بنائے بطیاں زہاد ہجرہ عدالت شخص نبی مکانے لگائے شجنا لگا لکس دن تو چشم جادو بسر فریبم تبرد نسلی اسے پڑی ہے جا سناوے ہمارے نبی کو ہماری بطیاں شمع سوزا جزر سہینا زہر آمہ بگشت باغ ننید نیلان انگ چہنان آپ آوے لگے کے پتیاں شباب ہجرہ ترا چوزن پڑو سے بسر جو عمر مولا سچی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری گھٹیاں بے من گزر من مسکین سے داداری فدائے نقش لالے کر کنم جانتا رسول اللہ۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو میرے ساتھ ایک دفعہ پھر کہہ دیں جلانے آرزو کب تک جلانے یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں ہم کو بلائیں یا رسول اللہ۔ جس کے منہ سے صدا نکلے اس کی دعا قبول ہو جائے، میرے پاس اس سے بڑی دعا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے جب سے مدینہ دیکھا ہے میں سب کو مدینے کی دعا دیتا ہوں، میرا ایمان ہے جو مدینے دیکھے گا وہ اللہ کا گھر بھی دیکھے گا، نبی کا روضہ بھی دیکھے گا، جو چاہتا ہے بس ایک دفعہ دیوانہ بن کے یا رسول اللہ کہتے ہاتھ اٹھا کے کہہ لے یا رسول اللہ، جلائے آرزو کب تک جلائے یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں ہم کو بلائے یا رسول اللہ۔ سبا کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا ہے غلاموں نے
کنم جان یا رسول اللہ چوبا سوئے شفاعت را کشائی پر گنہگارا مکن محبوب جانی را درام یا رسول اللہ گنہگارا کے کھولے جس گری بخشش کا دروازہ نہ بھولے اس گری جانی بیچارہ یا رسول اللہ سبحان اللہ شفاعت کے بغیر کسی کی بات نہیں بنی اور میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے اذن شفاعت مجھے دیا جائے گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی مجھے اس پر فخر نہیں ذرا کہہ دو سبحان اللہ فخر نہیں اگر اچھی بات کرو میرے نبی کے مصحف رب کو پسند ہے سب کرو لیکن ایمان امید اور ایمان یہی ہونا چاہیے نبی کی شفاعت ہوگی ہم سب کی نجات ایک یاد تو میرے نبی کے لیے ذرا کہہ دو نا سبحان سامنے ہو کر وجہ سے مزے کے ساتھ بیٹھیے اگلے سنہ خان کی طرف پڑھتے ہیں مجھے بھائی میں کہا کہ میں کبھی کبھی ایک ہندو شاعر ہے منشی بہاری لال اس کے دو تین شعر پڑھتا ہوں لیکن اگر یا رسول اللہ کہیں تو میں پڑھوں کہیں گے میں نے کہا نا کسی زور زبردستی نہیں جس کا جی چاہیے ہندو ہے کہتا ہے خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو میں شر ہے جہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا آپ کی حفاظت کرنے والا ناصر مدد کرنے والا جب وہ خدا خود ہی پکڑ لے گا تو کس کی ضرورت ہے وہاں پر سفارش کر سکیں وہی بات من الذی یشفع عنده الا باذنہ کسی کی ہے ضرورت جو رب کی بارگاہ میں سفارش کر سکے الا باذنہ جس سے صرف اس کا اذن ہوگا اور میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اذن شفاعت مجھے دیا جائے گا اس امید کے ساتھ ذرا کہہ دیجیے میں بار بار نہیں کہتا جس کا جی چاہے تو پھر کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق کے تو میرے نبی سسر تھے عمر فاروق کے سسر تھے حضرت عثمان غنی کے نہیں تو بات نہیں غلط ہو طریقہ کا کہنا سبحان اللہ عمر حضرت ابوبکر صدیق کے داماد تھے اور ابوبکر صدیق میرے نبی کے سسر تھے عمر فاروق میرے نبی کے سسر تھے علی اور عثمان غنی کے میرے نبی سسر تھے لیکن کسی نے سسر جی کے لیے پکارا میرے نبی کو کسی نے داماد کہہ کے نہیں پکارا نبیوں نے کبھی میاں جی کہہ کے نہیں پکارا یاروں نے کبھی یار کہہ کے نہیں پکارا جس نے پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ایک دفعہ بس اس صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا لو تاکہ میں اگلے مہمان کو بلاؤں جو تک نہیں ہوتا جو تک ہوتا ہے اس کے گرا کھولے جو تک نہیں ہوتا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس کی ساری تنگیاں دور فرمائے ایک دفعہ میں دیکھوں کون کون بولے گا یا رسول اللہ خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو محشر ہے جہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا بھروسہ اس کو کہتے ہیں خدا کا بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے خدا کے سامنے گناہگاروں نے تم خدا کے سامنے تجھ کو پکارا خدا جب تجھ سے فرمائے گا دعوت امت کو تو تیری طرف بھی کرنا اشارہ خدا جب تجھ سے فرمائے گا دعوت امت کو تو ہم سب کی طرف کرنا اشارہ بڑے مزے کی روحانی کیفیت ہے بھائی آج کن کے لیے ہم سوچ رہے تھے پتنی پہاڑ میں جائیں گے تو پتنی کیا ہوگا لیکن آج حاجی بہادر صاحب نے ہمیں اپنی طرف کہہ چلے جائیں جہاں بھی بات ہوتی ہے تو نبی کی شفاعت کی بات ہوتی ہے جس وقت بھی بات ختم ہوتی ہے تو نبی کی شفاعت بھی ہوتی ہے اور آج یقین کیجیے قیامت کے دن کی بات نبی کی شفاعت بھی ختم ہوگی آج کسی کی عمر کی بات ختم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کرتے رہو کہ ایمان کی یہی ہونا چاہیے آؤ دوستو آگے بڑھتے ہیں آج کس محفل کی ہمارے میزبان دربار عالیہ کمبوج شریف کی نسبت سے پوری دنیا میں عزت پانے والے میرے آقا کے عظیم صلاحہ مولانا جناب حافظ محمد ریحان نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت منفرد انداز میں بارگاہ رسالت میں کلہائے حیدر پیش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ کلمات کہوں گا اور میں شکریہ ادا کروں گا میرے سیدی و مرشدی میرے قبلہ پیر جی سرکار کا اور قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب کا اور اپنی تمام انتظامیہ کا، تمام بھائیوں کا، آپ اہلیان کوہاٹ کا میں بڑے ادب سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور ہمیں عزتیں بخشی ہیں، اور میں پیر جی سرکار کا ہاتھ باندھ کے ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے حضور کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج اگر ہم اس مقام پہ ہیں، اگر ہم کچھ بھی ہیں تو یہ میرے پیر صاحب کی دعا ہے، یا میرے والدین کی دعا ہے، یا میرے پیر صاحب کی دعا ہے۔ اور یہ بزرگ ہستیاں یہ جو آئے ہوئے ہیں، آپ سب کی، فیضان بھائی کی جانب سے بھی اور میری جانب سے بھی میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر کی سرکار کے صدقے، قبلہ شاہ صاحب کے، پیر سعادت علی شاہ صاحب کے صدقے، آپ اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جوان سے لے کے بزرگ تک، اور میری مائیں، میری بہنیں جو بیٹھی ہیں، اللہ آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس عقیدت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہماری یہ آواز حضور حضرت زندہ پیر صاحب کے زیر سایہ، میرے پیر جی سرکار کے زیر سایہ، اور قبلہ شاہ صاحب کے اور دربار عالیہ حاجی بہادر صاحب کے زیر سایہ یہاں سے فضا میں سفر کرے اور گنبد خضرا کا بوسہ لے کے واپس اس محفل میں آئے۔ آج آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محفل اس مسجد میں ہو رہی ہے، دل میں، تصور میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور حضور باقاعدہ طور پہ ہماری اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں۔ آواز بلند، خدا نے جس کو جتنی قوت دی ہے اتنا بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا اللہ میری دعا ہے جو حضور کا غلام جتنا بلند آواز سے پڑھے اسی محفل میں آنکھ بند کرے، رخ مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نا مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، کیا بات مدینے دی دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبیح الدین سبیح رحمانی صاحب
کعبہ شریف میں کھڑے ہیں، حرم کعبہ کو دیکھتے ہیں اور حرم کعبہ کے جلووں میں گم ہو کے کہتے ہیں کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ میری دعا ہے جو جتنا بلند آواز سے دایاں ہاتھ بلند کر کے لہرا کے اللہ اکبر کی صدا لگائے، یا اللہ ان نیکوں کے صدقے سے اس کو کعبہ شریف میں حرم شریف کے سامنے کھڑے ہو کے صدا لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ بلند آواز سے کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور کیا کہتا ہوں لایا کہاں مجھے میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولو سبحان اللہ، ایسا نہیں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور ایک فرمائش ہوئی ہے اور دوستوں نے یہ کہا ہے، اس کلام میں بدر بھائی بھی میرا ساتھ دیتے ہیں، تو آئیے ہم سب اس کلام میں شامل ہوں گے۔ کون کون میرے ساتھ مل کے پڑھے گا؟ ہاتھ بلند کریں، شرمائے نہ، انشاءاللہ سارے مل کے پڑھیں گے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے؟ دایاں ہاتھ بلند کرے، شرمائے نہ، ہاتھ بلند کریں۔ کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے سب کو کیپچر کرے، جس کو اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ بلند کرے، ہاتھ بلند کر کے لہرا کے پڑھے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی
یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ حشر نے مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتائے گنہگار کیا چاہیے، حشر نے مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتائے گنہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایسا نہیں ہاتھ بلند کر کے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ یا اللہ میری دعا ہے اس شعر پہ جو جتنا بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، کیا صدا ہے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر، کس کو چاہیے سبز گنبد کے سائے میں گھر؟ ارے یہ تو ہر دیوانہ مانگتا ہے میں گنبد خضرا کے سائے میں رہوں، ہاتھ لہرا کے پڑھ دو، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ تم سنی آقا کے غلام ہر وقت کہتے ہو یہ مل گیا یہ مل گیا یہ چاہیے وہ چاہیے، ارے بھائی یہ بھائی بتاؤ کبھی کچھ ملا بھی ہے؟ کبھی کچھ ملا بھی ہے؟ آگے بھی زندہ پیر سرکار کا غلام کھڑا تھا، حضور کا سچا غلام بڑے ادب سے اسے کہتا ہے بھئی مجھ سے پوچھنے والے کہ کبھی کچھ ملا بھی؟ سن پھر میرا جواب، عاشق جواب کیسے دیتا ہے۔ اب سنی میرے آقا کے غلام اس شعر پہ تڑپ کے بولیں گے، اس نے جواب دیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ ہاں اب ہاتھ لہرا کے بولنا ہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے،
हाटी भाइयों जरा बुलंद आवाज से हाथ लहरा के बोलो, मिल गए मुस्तफा चाहिए। जहाँ चाहता हूँ, वाह वाह, दौलत चाहता हूँ, न जहाँ चाहता हूँ, न हूरों की है तलब मुझे, न इल्मा चाहता हूँ, न हूरों की है तलब मुझे, न इल्मा चाहता हूँ, न जन्नत की हवा चाहता हूँ, मैं तो फकत दीदार मुस्तफा। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, हाय हाय हाय, उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और क्या चाहिए, उनके ईमान लाने के बाइस हुई कब्र में रोशनी और क्या चाहिए, उनकी मदहा सराई का रुतबा न पूछ, हासिले बंदगी और क्या चाहिए, या नबी कहते जबली सदा बात निकली बनी और क्या चाहिए, बात करने के तेरी हद में याद आ गए खुद नबी और क्या चाहिए। मिल गए अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फिर दीवाने ने कहा, हुजूर मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब सुन सवाल करने वाले, मेरे करीम आका जब नवाजते हैं कैसे नवाजते हैं, भर के झोली मेरी मेरे लज पालने, भर के झोली मेरी मेरे लज पालने, देखो मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। ये दामाद पे न जा और भी कुछ मांग, वाह 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 वाह, अब तंगी दामाद पे न जा और भी कुछ मांग सुभान अल्लाह। है, आज वो माहिल अता और भी कुछ मांग है, आज वो माहिल अता और भी कुछ मांग, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकौर, सर नतन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग, उस तक ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का, जो भी मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग और भी कुछ मांग, जो भी मेरी तंग थी क्या मांग था उनसे वो कहते रहे मांग मांग जरा और भी कुछ मांग। हजरात, ये जाने वालों की खिदमत में मैं गुजारिश करता हूँ कि सारी ज़िंदगी हम आराम करते रहे हैं और हर जगह जाते हैं, आज हुजूर की महफिल है, हुजूर की खातिर यहाँ तशरीफ़ रखें और दिल जमी के साथ पूरी क़ुव्वत ईमानी के साथ तशरीफ़ फरमाओ। जाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, नींद आई है तो कब्र में सोएंगे और हमेशा सोते रहेंगे, ये जागने वाली रात है, यही रात काम आएगी। नारे तकबीर। मज़ा नहीं आया आपके जवाब का? पूरी क़ुव्वत ईमानी के साथ हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अब फैजी साहब भी बात कर रहे थे, बद्र भाई भी बात कर रहे थे, हुजूर ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। दीवाना तड़प के कहता है, आप अपनी गुलामी की दे सनद, या रसूल अल्लाह आप अपनी गुलामी की दे सनद, इज्जतो मर्तबा और क्या चाहिए।
سبحان اللہ۔ ایسا حسین و راحت جا ان کا نام ہے، شکر خدا کی فرصت شعر و سخن نہیں، اب لب پہ ان صبح و شام درود و سلام ہے۔ کوثر ہے دل میں ایک ہی اعزاز کی ہوس، کوثر ہے دل میں ایک ہی اعزاز کی ہوس، کہتے وہ حشر میں یہ ہمارا غلام ہے، کہتے وہ حشر میں یہ ہمارا غلام ہے۔ عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے۔ یحببکم اللہ کی ہے بشارت جو یحببکم اللہ کی، شرط ہے ایک اس کے لیے لازمی، اتباع شہ انبیاء چاہیے، دل میں حب حبیب خدا چاہیے۔ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ سارے میرے آقا کے غلام دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے پڑھیں، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میں اپنے مرشد کی خصوصی شفقت دیکھتے ہوئے اور یہ خوبصورت چہرے دیکھتے ہوئے، قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، مجھے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا وہ کلام یاد آ گیا اور بڑا محبتوں سے لکھا، کہتے ہیں جو آستاں سے تیرے، ہاں جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، بولو سبحان اللہ، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہی دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ہم ہیں، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ دیکھو یہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، یہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ بھائی صاحب چمک رہی ہے، دیکھیں چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہی دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں،
کا، بولو بولو سبحان اللہ، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک اور شاعر کے کچھ اشعار یاد آئے، کہتا ہے زباں سے کیوں میں کہوں، بولو سبحان اللہ، زباں سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زباں سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ سنا کہ نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے، یزید سوچ میں گم ہے، سنا کہ نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے، سنا کہ نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے، یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ سنی نہیں بولا، ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے، یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ اب بڑی دیر ہوئی، آپ عوام میں سے کسی محبت والے نے نعرہ نہیں لگایا، آپ عوام میں سے اب نعرہ لگے گا، کوئی دیوانہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائے۔ حق چاہیے یا غوث اعظم، دربار عالیہ گھنگول شریف، دربار عالیہ چورا شریف، حضرت حاجی بہادر رحمت اللہ علیہ۔ آئیے ایک اور کلام پیش کرتا ہوں اپنے مرشد کی شفقت چاہتے ہوئے۔ اس کلام میں ایک ورد ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ، جو جتنا بلند آواز سے کلمے کا ورد کرے، آنکھ بند کرے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ ہاتھ بلند کریں، کوئی دیوانہ ہاتھ نیچے نہ رکھے، ہاتھ لہرا کے حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ اب یہ مائک آپ کی جانب آ رہا ہے، سنی طرف کے بولے گا حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔
सिमत नबी बू जहल गया। नहीं मोहब्बत वाला सुन्नी बोले सुभान अल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। ना सुन्नी नहीं बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला हाथ बुलंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफे कल्बे गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो पता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो पता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, बोलो सुभान अल्लाह। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा दिल ये उमर का बोल उठा अल्लाह हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफी कल्बे गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और पीर साहब की शफकत चाहते हुए ये कलाम इनकी मोहब्बत से मैंने पढ़ा है, हुजूर की फरमाइश भी थी, हुजूर का हुक्म था। और अगला शेर आप सबकी नजर करता हूँ, लेकिन आप सब ने शेर के इख्तिताम पे हाथ झंडे बना के ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना है। वो जो बिलाले हबशी है सरमर्दी का प्यारा है, बोलो सुभान अल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरमर्दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा इल्लल्लाह हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफी कल्बे गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया के इंसान सभी शिर्क व बिदअत करते थे, रब के बंदे फिर भी बुड़ की इबादत करते थे। बुत खाने थर्राए मेरे, बोलो सुभान अल्लाह। बुत खाने हैं थर्राए मेरे नबी जब हैं आए, कहने लगी मखलूक खुदा इल्लल्लाह हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफी कल्बे गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। बोलो
لا الہ الا اللہ. جس کو مزہ آیا ہے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. آئیے حضور کی آمد کے حوالے سے ایک کلام پیش کرتا ہوں اپنے مرشد کے حکم پہ. آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے. حضور کی آمد کو، حضور کی آمد کی میرے آقا کے غلاموں کو جتنی خوشی ہے، حضور کا غلام تڑپ کے بولے گا چاروں طرف نور چھایا، بولو آقا کا میلاد آیا آیا، چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ایک سماں بن رہا ہے اور ان سب دوستوں سے کہیں کہ ذرا ہاتھ جھنڈے بنا کے لہرا کے پڑھیں تاکہ اس محفل کا ایک ذوق بن جائے. ہاں ہاں، جس کو اللہ سے جتنی محبت ہے، یا اللہ جس کی آواز میری دعا ہے پروردگارہ تیری بارگاہ میں جتنا بلند آواز سے پہنچے، اسے اسی سال خانہ کعبہ شریف کا دیدار نصیب فرما. بولو ہاتھ لہرا کے اللہ 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 اللہ. شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش راج سارے سارے، شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش راج سارے. سب نے ہی دن یہ منایا منایا، آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. فیضی صاحب نے ایک نعت کا مجھے حکم کیا ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ادیب رائے پوری صاحب کا کلام مجھے فیضی صاحب نے فرمائش کی ہے اور ایک کہا تھا پچھلی محفل میں کہ اس محفل میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے. تو میں اپنے مرشد کی شفقت چاہتے ہوئے اس کلام کو پڑھتا ہوں اور آپ کی سبحان اللہ کی صدا چاہوں گا. بولو سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائیں. شہی ابرار میں گر لہذا کو ہر بار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ ہے کہ ہو توجہ، آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفا دریالا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اب ادیب رائے پوری صاحب نے ہر زبان ہر نسل کے بندے کو کیسے شعر میں بند کیا. کہتے ہیں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مہاجر ہو کہ پختون بلوچی ہو کہ پنجابی کی گجراتی کوئی مہمن ہو کہ ہندی ہو کہ سندھی،
کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، کیونکہ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ ایسا نہیں، بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ارے بھائی میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال تک ہر ایک بندہ یہی آ کے کہے کہ قبلہ پیر جی سرکار شب نور کب ہونی ہے، شب نور کب ہونی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال تک آپ سب نے محبتوں کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آئیے میرے ساتھ اس کلام میں محبت کے ساتھ ہر دیوانے نے بلند آواز سے مل کے پڑھنا ہے۔ میں نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، ہر آقا کا غلام ہاتھ بلند کر کے کہے گا زندہ باد۔ میں نے کہنا ہے خود کو مٹا دیں گے، آپ سب نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے یا رسول اللہ، خود کو مٹا دیں گے یا رسول اللہ، ہم جان لٹا دیں گے یا رسول اللہ، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، جس کو خدا نے بھی سینے میں قوت عطا کی ہے نا، وہ آقا کا غلام بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے زندہ باد بولے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، تاجدار ختم نبوت حضور کا غلام زندہ ہو کے ہاتھ بلند کر کے بولے گا یا زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، میرے کوہاٹی بھائیوں اور بلند آواز سے بولو، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں ہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ہاں ہاں اس شعر پہ ہر دیوانہ زندہ ہو کے اور اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کھڑے ہو کے خدا نے سینے میں جتنی قوت عطا کی ہے وہ زندہ ہو کے بولے گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، ہاتھ بلند کر کے پڑھ دیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، اونچا بولو نعرہ رسالت، رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت
اختتام کی جانب چلتا ہوں. جی ضرور. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت کلام کا حکم ہوا ہے، لیکن اب اسٹیج سے نعرہ لگے گا. فیضان بھائی بڑی دیر سے غائب تھے کیونکہ یہ انتظامیہ میں ہے. اب فیضان بھائی بھی اپنی حاضری پیش کریں گے، نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دربار عالیہ گھنگور شریف، دربار عالیہ چورا شریف. زندہ باد. کہہ دے سبحان اللہ. مجھے پشتو کی نعت کا حکم ہوا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی بڑے سارے بیٹھے ہیں. ہاں ہاں، تو آپ کو میں نے بھولنا نہیں ہے. جن کو پشتو سمجھ نہیں آتی نا، ان کے لیے اردو ترجمہ کروں گا، اور کچھ ہمارے ساتھی پنجاب سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے پنجابی میں بھی ترجمہ کروں گا. اب تو سنیں گے نا انشاءاللہ. شاعر لکھتا ہے: سرور زیبادے سرور زیبادے مالو سر میں پہ قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان. ہاتھ لہرا کے پٹھان بھائی. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان. بدر بھائی بھی پٹھان ہیں. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. میرا گھر اولاد و جاں محبوب پہ قربان ہے. بولو سبحان اللہ. میرا گھر اولاد و جاں محبوب پہ قربان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. بولو سبحان اللہ. اب پنجابی میں سنیں. واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان. واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان. جانو دل قربان. اور کنہ کنہ دی قربان ہے. ہاتھ بلند کرو، شرمانا نہیں ہے. ہاتھ بلند کرو، ہاتھ لہرا کے پڑھو. جانو دل قربان، ساڈی جانو دل قربان، او عاشقا دی جانے. واہ واہ کڈا سونا نبیاں دا سلطان. خزو چی یوسف لی دو گتکڑی کلمہ. بولو بولو سبحان اللہ. اب مجھے پشتو میں کہنا پڑے گا. زما پختون رونو زبولندوا سوئی سبحان اللہ. خزو چی یوسف لی دو گتکڑی کلمہ. دا کئیلی دلوے سرور عالمہ. نزرن بپری کڑیو زرن بپری کڑیو محبوب میں دمرا شان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. اپنی جگہ کھڑے ہو سارے حضرات، کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے پڑھیں. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان. ہاتھ لہراتے ہوئے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان. بلندوں سے نعرہ رسالت. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. محبت کا مشکور ہوں، بیٹھ جائیں. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ
ستا نبی سلطان دے مور بی بی ستڑی شوئی تھک گئے ہو اور جڑا نہیں تھکا بلند آواز نہ لاکھے سبحان اللہ مور بی بی ستن پسے یوش پگرزی دلا پاک رسول مسکشولو ستنو زلی دلا پڑکشوائی وارانہ شوا پڑکشوائی وارانہ شوا بی بی وید نور دسمان دے واہ واہ سمر خیستا نبی سلطان دے اماں عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی ارے مسکرائے آقا تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آقا تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے اب میرا حق بنتا ہے عوام میں سے نعرہ لگے بھائی ایسا نعرہ نہیں ہاں ہاں اب میرے پیر جی سرکار تشریف فرما ہیں اور پیر سعادت علی شاہ صاحب یہ جو ہمارے پنجاب سے مہمان آئے ہیں نا یہ بھی جائیں اور پنجاب میں کہیں کہ واقعی کوہاٹ میں گئے اور قبلہ پیر جی سرکار کے زیر سایہ اور حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کے نامی اسم گرامی کے زیر سایہ مسجد میں جو محفل شب نور ہوئی قسم سے ہم کو ہاٹ والوں کا دل زندہ کر دیا ذرا محبت کے ساتھ جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دربار عالیہ گھمکول شریف آئیے ایک کلام اپنے مرشد کے حکم پہ پیش کرتا ہوں مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں بولو سبحان اللہ مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں ہاں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ دل کی صدا مانگنے کی ضرورت نہیں یہ سب حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں یہ لگن تا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے یہ لگن تا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے اس کا جینا بھی بیکار ہے جس کو آقا سے الفت نہیں ہاں اس کا جینا بھی بیکار ہے جس کو آقا سے الفت نہیں ہاں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں گر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کیجئے گر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کیجئے اس کا اللہ سے کیا واسطہ
جس کو آقا سے نسبت نہیں، ہاں اس کا اللہ سے کیا واسطہ، جس کو آقا سے نسبت نہیں، ہاں حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ مجھے پیر صاحب نے حکم کیا کہ آپ نے منقبت نہیں پڑھنی، تو میں تو زندہ پیر کا غلام ہوں، میں تو حضور آج یہ گستاخی کرنے دیں، یہ گستاخی کرنے دیں، میں ضرور یہ منقبت ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ، بھلے ہی 2 شعر پڑھوں، لیکن میں اپنے پیر کا غلام ہوں، میں اپنے پیر کا نام لینا کبھی نہیں بھولوں گا انشاءاللہ۔ ہاں ہاں آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ کبھی رنگ ہے جمالی، کبھی شان ہے جلالی، میرے زندہ پیر کامل، تیری ہر ادا میرا علی، کبھی رنگ ہے جمالی، کبھی شان ہے جلالی، یہی عمر بھر ہے دیکھا، یہی دیکھتے رہیں گے، تیرے در پہ آنے والے کبھی جائیں گے نہ خالی، کبھی رنگ ہے جمالی، کبھی شان ہے جلالی۔ اور فیضان بھائی آپ نے مائک لینا ہے اور میرے ساتھ اس شعر میں شریک ہونا ہے، بلکہ آپ سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ میرے بادشاہ کے صدقے تو بدل دے میری قسمت، میرے پیر جی کے صدقے، ہاتھ بلند کریں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، الحمدللہ سبھی نسبت والے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نسبتہ نہیں بیٹھا، ہاتھ بلند کر کے لہرا کے پڑھیں۔ میرے پیر جی کے صدقے تو بدل دے میری قسمت، میرے پیر جی کے صدقے تو بدل دے میری قسمت، تیرے در پہ تیرا فیضی ہے بنا کھڑا سوالی، کبھی رنگ ہے جمالی، کبھی شان ہے جلالی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ کھڑکور شریف، دربار عالیہ چورا شریف۔ ماشاءاللہ محترم جناب حافظ محمد ریحان نقشبندی، سعادت آپ کے شہر کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے میرے آقا کے بانی سرخان پورے پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی محافل نعت کے بڑے بڑے اجتماعات میں کوہاٹ کی نمائندگی کرنے والے محترم جناب حافظ محمد ریحان نقشبندی اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ ہم نے خدا بھی، مدحت مصطفیٰ بھی، اور پھر آخر میں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا، اللہ کو عزت نصیب فرمائے۔ سامنے میرے پاس 2 مہمان ہیں جن کی حاضری بھی ہونی ہے کہ نبی صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ کراچی سے ہمارے مہمان میرے آقا کے معروف سرخان حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کی بھی حاضری ہونی ہے، لیکن خوبصورت حاضری میں صرف 2-3 منٹ، ابھی وقت کافی گزر چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ بہت تھک جائیں میں اپنے دونوں مہمانوں کو بھی اپنے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور منقبت بڑے مزے کی پڑی، میرے نبی فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا ذکر اللہ،
تو میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نظر پڑے تو زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. اور یہاں صرف زبان سے اللہ کا ذکر جاری نہیں ہو، یہاں تو دلوں سے بھی اللہ کا ذکر جاری ہو. سامنے یہ نورانی چہرے سفید داڑھیوں والے، یہ حضور زندہ پیر کا فیضان ہے. یہ جس جس پہ نظر پڑتی گئی اس کا ظاہر بھی بدلتا گیا، اس کا باطن بھی بدلتا گیا. سبحان اللہ. اور میں نے کئی بار زیارت کی، مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے سن 1980 میں گوہاٹ میں تھا اور اس مسجد میں ابو بکر چشتی صاحب تشریف لائے تھے اور میں یہاں خطاب سننے آیا. سبحان اللہ. اور سن 1970 میں گول شریف کیا، اس کے بعد میں کئی بار جاتا تھا. اور الحمدللہ جب بھی چہرے پہ نظر پڑی بس سب کچھ بندہ بھول کے خدا کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. جسے دیکھ کے اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. دنیا میں ترکاریاں لے کر گول شریف کا فیضان جاری ہے. ساتھوں پر اللہ اس فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اور میں قبلہ پیر جی کا بڑا مشہور ہمیں حکم ہوا کہ پہلے آپ نے دربار پہ آنا ہے اور جس حسن اخلاق کا آپ نے مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. مجھ جیسے غریب کے لیے مسکین کے لیے آپ نے اتنی محبت تو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے. ساتھوں کا وقت بالکل مختصر سا ہے. یہ اگلے مہمان کی طرف پڑھتا ہوتا. تنگ نہیں بیٹھے ہوئے، تنگ نہیں، ذرا خوشی کے ساتھ ہیں سبحان اللہ. بندہ ہے تنگ ہو تھک بھی جاتا ہے. بندہ جو ہے میرے بھائی کہتے ہیں واہ سورہ خصلہ نبی سلطان، نبی کی نام ہے. یہ ریحان بھائی نہیں کہتے یا کوئی شاعر نہیں کہتا، یہ تو فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی کہتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے تمام مشارق کی سیر کی، مغارب کی سیر کی، سارے انسان دیکھے، سارے جہان دیکھے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے افضل کوئی انسان نہیں دیکھا اور آپ کے خاندان سے اعلیٰ کوئی خاندان نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آفا کہا گردید ام، ابھی خسرو بولے آفا کہا گردید ام، مہر بھوتان پر زید ام، بسیار خوبا دید ام. نبی کلام بھی ہے اور میری پہچان بھی ہے. میں نے 1.5 منٹ میں ختم کر دینی ہے بات. زمین و زمان تمہارے لیے، وکیل و وقا تمہارے لیے. کیا ہے اسے معافی ہے. جو تھکا ہوا نہیں ہے جوان ہے ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تمہارے لیے، سب کچھ میرے نبی کے لیے. اور پوچھو سیدنا ابو بکر صدیق سے، بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کے سرکار کے لشکر میں، میں تھا کفار کے لشکر میں. ایک دفعہ آپ میری تلوار کی نشان. تھوڑا تین کو قبل رکھیں. ایک دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے. میں چاہتا تو آپ کا سر جدا کر دیتا لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار نہیں. سبحان اللہ. ذرا دیکھوں میں مجبور نہیں کرتا. وہ جو مسرور ہو کے کہہ دے اس کی اپنی مرضی ہے. اس جوان کی زندگی کے لیے میں دعا کروں گا جو میرے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے آج ہی رات گزر گئی ہے. اس وقت میرے نبی کا نعرہ لگائے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرمائے. آمین. جو جس کے نام میرے نبی کے لیے نبی کے نام پر جس کے ہاتھ اٹھے اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے محفوظ. آمین. بس میری دعا ہے تھک گیا ہے اسے کوئی بات نہیں، بندہ تھک جاتا ہے لیکن جو تھکا ہوا نہیں ہے ایک دفعہ بڑا محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تمہارے لیے. تمہارے لیے. یار بات یہ ہے میرا دل چاہتا ہے جب نبی دنیا میں آئے تو امتی امتی، حق میں جائے تو امتی امتی، حق دنیا سے پردہ فرمائے تو امتی امتی. سبحان اللہ. امتی قبر میں جائے، کوئی جان ساتھ نہ جائے، کوئی رشتے دار ساتھ نہ جائے، وہاں بھی میرے نبی آ کے فرمائے امتی امتی. عرشن کا دن ہوگا، ہر کسی کو پڑی ہوگی اپنی اپنی، ہر کوئی پکارے گا نفسی نفسی، وہاں بھی میرا نبی پکارے گا امتی امتی. سبحان اللہ. اس نبی کا نام لیتے ہوئے شرمانا. ہاں ہاں. ایک دفعہ محبت کے ساتھ ہم تو کبھی کبھی نبی کو یاد کرتے ہیں. ہائے ہائے. کتنے عظیم نبی ہیں، ہر وقت ہمیں یاد. سبحان اللہ. نہ بھی یاد کریں پھر بھی ہمیں
नहीं याद करते उम्मती, आप उम्मती है ना, मैं उम्मती हूँ ना, तो इस उम्मत को मेरे नबी हर वक्त याद करते हैं। एक दफा मोहब्बत के साथ, एक दफा मोहब्बत से क्या बात कही मौलाना शकील अहमद उस्मानी ने। आप फरमाते हैं रोजाना उम्मत के हाथ मेरे नबी की बारगाह में पेश होते हैं। अल्लाह अगर अमाल अच्छे ना हो, अच्छे हो तो मेरे नबी खुश हो जाते हैं, और अच्छे ना हो तो रब से उम्मत पर करम की दुआ मांगते हैं, शफाअत की दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह। एक दफा उस नबी के लिए जो जिसका हाथ उठ सकता है, मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सरूर के साथ जो जवान कह सकता है तुम्हारे लिए बस बात खत्म कर लो, मेरे साथ करके कह दो, अल्लाह ताला तबीयत खुश हो जाती है। अल्लाह ताला दरबार यानी गंगोर शरीफ, दरबार यानी चूड़ा शरीफ और दरबार यानी हाजी बहादुर साहब के फैजान ने क़यामत तक बरकतें अता फरमाएं। आमीन। जो नबी का गुलाम आज इस दरबार पे बैठा है, अल्लाह उसे खाली वापस न जाने दे। सुजूर मेरा मौला है, जिसके दिल में कोई भी हाजत है, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाकों के सदक़े में सबकी हाजत को पूरा फरमाए। और जवाब जवान है तो मेरे साथ मिल जाए। मेरे सारे बाल तकरीबन सफेद है, लेकिन मैं सारे बालों सफेद बालों को नहीं कहता, काले बालों वाले एक दफा हाथ उठा के कहना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ज़मीन और समान तुम्हारे लिए। मेरे आला हजरत की रूह खुश हो जाए। वाह वाह। देख रहा हूं भाई आज जो है कई जवान बुजुर्ग बन के बैठे हैं, अल्लाह और ने कई बुजुर्ग के जवानों की तरह बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं बुजुर्गों को नहीं कहता, लेकिन बुजुर्ग जवानों की तरह बैठे थे। जरा जवान थोड़ी सी कोशिश करें, वो आपस के साथ दोनों हाथ उठा के कहना, बस मेरी आखिरी बारी हो गई, दोनों हाथ उठा के कहना, ज़मीन और समान तुम्हारे लिए, तकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हमारे शहा तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम खुदूसो क़दम जहां में हया तुम्हारे लिए, कलीम और नजीब मसीह और सफी खलील और नज़ीर रसूल और नबी अतीक और वसी खलील और अली सजा की सवाब तुम्हारे लिए, असादत हक इमामत हक सियादत हक इमारत हक हुकूमत हक विलायत हक खुदा के शाह तुम्हारे लिए, चिनाब में चमन चमन में समन समन में फवन फवन में दुल्हन सजाए में हक पे ऐसे में हक कि अगलो आवाज तुम्हारे लिए, अताए अदब जलाए कदब फिजू से अजब बगैर तलब कि रहमत रब है किसने सबब बरक में जहां तुम्हारे लिए, सबाबू चले कि भाग फले वो फूल खिले कि दिन हो बने विवाह तने सजा में खुले आजादी ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आ गया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से दुआ निकलती है जो इस मस्जिद के शहर में बैठा है, अल्लाह उसे सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी के शहर में बैठना नसीब, आमीन, मस्जिद हराम के शहर में बैठना नसीब, आमीन। तबीयत खुश हो गई, दहन को कहते हैं, सबको पता है ज़बान का, जिसके मुंह में ज़बान नबी के लिए है, अल्लाह हो जाए, आमीन। जिसके दिल में जिससे जान नबी के लिए है। अभी तक नहीं बोला तो एक दफा हाथ उठा सकता है तो ठीक, नहीं हाथ उठा सकता तो एक दफा कह दे, आवाज ऊंची है तो फिर भी ठीक, नहीं तो दिल में कह दे, लेकिन एक दफा इकरार कर दे, हो सकता है ये बात कबूल हो जाए, हमारा पूरा जिस्म नबी के लिए हो जाए, सुभान अल्लाह, हर काम नबी के लिए हो जाए, सुभान अल्लाह, हर अदा नबी की सुन्नत, सुभान अल्लाह। एक दफा जरा मोहब्बत से किसका निकाह है कह दे, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हमारे शहा तुम्हारे लिए, उठे भी बहार तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सन 1997 में फिर एक दफा कोर्स भी आया,
حضرت علامہ قاری عبدالجلیل صاحب تشریف فرمائے. یہ ایک دفعہ میں مجھے لے کے سیمنٹ فیکٹری کے پاس, اور آپ یقین کیجئے وہاں بھی بڑا لطف آیا. بیٹھے ہوئے کہ چلے گئے؟ یہ بیٹھے ہیں ساتھ. یاد ہوگا آپ کی, اس وقت آپ کی گاڑی بھی کالی تھی تو میں بھی اس وقت جو ہے کالی داڑھی والا تھا. سبحان اللہ. چلو یہ وقت گزرتی جاتی ہے, لیکن شکر ہے رشتہ اس وقت بھی نسبت مصطفیٰ کا تھا, سبحان اللہ. آج بھی نسبت مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. آج بھی یہی رشتہ قائم ہوتا ہے انشاءاللہ. اس کی خوبصورت لوگ کے سماج میں آج اس محفل میں اس حسین ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں, اہل سنت کی علمی اور روحانی شخصیت. سبحان اللہ. درباریت چولہ شریف کی رونق, پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت, سبحان اللہ. اور سادات حضرت علامہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں, اور اپنے خوبصورت افکار عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو نور فرمائیے حضرت علامہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب. اور اس کے بعد پھر محترم جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہوں گے, اور میری ڈیوٹی اپنے اختتام کو پہنچے. نعرہ تکبیر, بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, دربار عالیہ گھمکول شریف, دربار عالیہ چورا شریف, حضرت حاجی بہادر. احمدہ وصلی وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میری بھی اور آپ کی بھی خوش بختی ہے کہ ہم اپنے بڑی ہی شفیق اور بڑی ہی کریم شخصیت حضرت پیر جی کے ہمراہ حضور بابا جی بہادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار بہربار میں ہم نے حاضری دی, اور آپ کی توجہات کریمہ سے ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اسٹیج پر بڑی بڑی خوبصورت شخصیات, بالخصوص حضرت علامہ میرے بہت ہی درینہ شفیق اور محبت کرنے والے پروفیسر عبدالجلیل مدظ اللہ العالی تشریف فرمائے ہیں. دیگر میں تھوڑے سے وقت میں اپنے حضرت کی محبت کے سائے میں چند باتیں گزارش کروں گا. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ جس ذات کے لیے ہم آئے ہیں اور جس ذات کے لیے ہم بیٹھے ہیں, میں نے بلا تمید گفتگو شروع کر دی ہے. سبحان اللہ. بیٹھے ہیں, وہ ایک پورا قافلہ ہے انبیاء کا, رسل کا. اب اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو, میں اللہ ہی ارشاد فرما رہا ہوں کہ میں نے ہی نبیوں کو بھیجا ہے, میں نے ہی رسولوں کو بھیجا ہے, اور ان کے حوالے سے میں اپنا حکم تمہیں سنا دوں کہ میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی ہے. یہ وہ بات ہے جب ہم عرف عام میں ہم اپنے ماحول میں جب کسی کو قائل کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں یار اپنے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. یہ گھریلو طور پر جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار اپنے
ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، یہ ذاتی ہاتھ ہے، اس کی بھی انگلیاں 5 برابر نہیں ہیں۔ اللہ بھی نے بھی ارشاد فرمایا ایک ہی ترازو لے کر نہ بیٹھ جانا، میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ لوگو میں خود تمہیں اللہ حکم دے رہا ہوں اور سنا رہا ہوں، میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرما دیا۔ اس میں بڑی ایک محبت کی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ اس بطور خاص اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان میں سے، میں شارٹ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مناسب ترین وقت میں اپنی حاضری لگواؤں۔ ان میں سے موسیٰ وہ تھے جو میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کو بھی ذکر ہے، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے یہ جو تقریباً 1,24,000 پیغمبر ہیں، جن میں سے اللہ فرما رہا ہے میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور فضیلت کا اللہ نے قرآن میں اپنی زبان سے اپنے فرمان سے تذکر فرمایا ہے کہ ان میں موسیٰ وہ ہیں جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑی عزت کی بات ہے، یہ عظمت کی بات ہے، یہ بڑی رفعت کی بات ہے، یہ بڑی بلندی کی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ ہمیں رسول اللہ نے فرمایا آپ نے حضرت آدم کو بھی ماننا ہے، آدم ثانی نوح کو بھی ماننا ہے، جد الانبیاء ابراہیم کو بھی ماننا ہے، ان کے صاحبزادے اسماعیل کو بھی ماننا ہے، حضرت سیدنا یعقوب کو بھی ماننا ہے، ان کے خوبصورت بیٹے حضرت یوسف کو بھی ماننا ہے، جلالت مآب حضرت موسیٰ کو بھی ماننا ہے، اور معصومیت کے نمونے حضرت عیسیٰ سمیت 1.25 کی قدر کرنی ہے، لیکن فخر اس پر کرنا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ فخر اس بات پر ہے، مانتے سب کو ہے، فخر اس بات پر ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے مطیع ہیں، ہم رسول اللہ کا تطوع کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں اس چیز پر فخر ہے۔ ان میں سے اللہ نے کہا عیسیٰ وہ ہے جو میرے ساتھ بات کرتے ہیں، جو میرے ساتھ ہے، اونچا بولے نا، میرے ساتھ ہے بات کرتے۔ اب بات کرنے کا طریقہ کیا؟ میں کوئی تقابلی اجازت نہیں لے رہا، میں تو اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت کے نتیجے میں اپنے مالک کا نمک حلال کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ نمک حلال ہی رکھے۔ حضرت موسیٰ کرتے کیا تھے؟ نیت فرماتے تھے، بڑے اولی العزم تھے، نیت فرماتے تھے، غسل فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے، اچھے کپڑے نئے زیب تن فرماتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر گردن نیچی کر کے کوئی تیر کی طرف چلتے تھے، ایک مقام آتا تھا وہاں جوتی بھی اتار دیتے تھے، نالین اتار دیتے تھے، پاؤں سے ننگے چلتے تھے، ادھر آ جاتے تھے، پھر ادھر آ جاتے تھے، پھر ادھر آ کر وہ موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ کر انتظار کرتے کہ کب بے نیاز میرے ساتھ ہم کلام ہو، کب میرے ساتھ ہم کلام ہو۔ لیکن میں اپنے آقا کی بات نہیں کرتا، میں آقا کے غلام کی بات کرتا ہوں۔ خدا کی قسم جب میرے آقا کے غلام ویر بھی تھے، وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، جان بھی تھے، میرے آقا کے کلمہ کو علی فرماتے، جب بھی میرا دل کرتا۔ وقت کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، صبح کی قید نہیں ہے، دن کی قید نہیں ہے، ظہر کی قید نہیں ہے، عصر کی قید نہیں ہے، مغرب کی قید نہیں ہے، عشاء کی قید نہیں ہے، سردی کی قید نہیں ہے، گرمی کی قید نہیں ہے، بہار کی قید نہیں ہے، خزاں کی قید نہیں ہے۔ وہ فرماتے جب بھی میرا دل کرتا میں رب سے باتیں کروں۔ میرے علی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ہے، علی کی آمد بھی ہے، نہیں بات سکتے، میرے علی فرماتے ہیں جب بھی میرا دل کرتا میں اللہ سے باتیں کروں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بات چھوٹی نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے۔ جب بھی جب بھی میرا دل کرتا میں اللہ سے باتیں کروں، اونچا بولے، اگلی بات بتاؤں، اونچا بولے، آپ کا دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کو؟ سبحان اللہ بے شک۔ نسخہ بڑا مجرب ہے حضور، واہ 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 کیا بات، مجرب نسخہ وہ ہوتا ہے جو تجربے کے بعد کامیاب ہو، مجرب اسے کہتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ ذہن میں رکھے، میرے علی فرماتے ہیں جب بھی میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میرے علی فرماتے ہیں میں اپنا آقا کے حکم کے تحت وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں، کیا بات، میں اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جب بھی واہ جی، میری طبیعت آتی ہے میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر آپ فرماتے ہیں جب بھی، ہائے 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 ہائے، اونچا بولے، اونچا بولے، جب بھی میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے۔ سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ۔ ایک جیتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، ایک رخ ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے۔ میرے علی فرماتے ہیں، میرے علی فرماتے ہیں جب بھی میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں اپنے نبی کے حکم کے مطابق قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اللہ مجھے ہم گلا جائے، اور مجھے کہنا پڑے گا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یار یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یار یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم، اونچا بولو سرکار کا عالم۔ یار جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا، جلوہ نما، اونچا بولو جب حسن تھا ان کا، انوار کا عالم، انکار کا عالم، یار ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے، اونچا بولو ہر کوئی فدا ہے، یار دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم، توجہ، جب ہوں گے ان کی محفل میں، جب ہوں گے ان کی، محفل میں، اونچا بولے جب ہوں گے ان کی، یار ابو بکر عمر عثمان و علی، حق ہے، کیا کہتے جب ہوں گے ان کی محفل میں ابو بکر عمر عثمان و علی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، مہتاب کا عالم، میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کلیم تو جب آتے تھے وہ غسل بھی کرتے تھے، وہ وضو بھی کرتے تھے، نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، خوشبو بھی لگاتے تھے، گردن کو نیچے کرتے تھے، کوئی طور پر آتے تھے، جوتی کو اتارتے تھے، ادھر اوپر آتے تھے اور اوپر آتے تھے، یہاں کر بیٹھتے تھے، پھر انتظار کرتے تھے کہ میرے ساتھ بات کرے۔ میرے محبوب وہ کلیم تھے، تم حبیب ہو، تجھ میں اور ان میں بڑا، تو کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ نبی تھے یا محمد تم ہمارے نور ہو، کملی والے لاڈلے تم خود ہی جلوے طور ہو، کملی والے لاڈلے تم خود ہی جلوے طور ہو۔ محبوب میں اور کلیم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کلیم بات کرنے کے لیے آتا ہے اور محبوب تمہارے لیے میرا فرمان ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب تم بات کرو مکے میں کرو تمہاری مرضی، مدینے میں کرو تمہاری مرضی، کوئی صفا میں کرو تمہاری مرضی، بدر میں کرو تمہاری مرضی، ابو بکر سے کرو تمہاری مرضی، ابو جان سے کرو تمہاری مرضی۔ وہ سننے کے لیے آتے تھے، تمہاری بات ہی میری بات ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں کیا بات بتاؤں، خدا کی قسم، متصل ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کو بھی تذکرہ ہے، تھوڑا سا مجھے پانی دے دینا، ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی تذکرہ ہے۔ میں آپ کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो, मैंने टोटल बहुत जल्दी से हजरत ईसा की 6 बातें आपको बतानी है। सुभान अल्लाह। कितनी? 6 बात। जरा मोहब्बत से, ये मेरे बाबा जी हैं, हमारे जद्दे आला हजरत ख्वाजागान ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराई ने अपनी तसनीफ की एक किताब में इनको अपना बाबा लिखा है। वाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने बाबे की जूतियों में खड़ा हूं। बात सुने, तवज्जो करें। मैं ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के साथ मुत्तसिल तज़किरा है कुरान करीम में, हज़रत ईसा का भी इसी ज़मन में। मैं हज़रत ईसा की आपको 6 बातें बताता हूँ। कितनी? ऊंचा बोले ना। 6 बातें बताता हूँ, गौर से सुनो। ईसा फरमाते हैं, मैं वो ईसा हूँ। अल्लाह। ईसा फरमाते, मैं वो ईसा हूँ जो मुर्दों को जिंदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं वो ईसा हूँ जो मुर्दों को जिंदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। दूसरी बात सुने, सुभान अल्लाह। दूसरी बात सुने। आप फरमाते हैं, मैं वो ईसा हूँ, मैं वो ईसा हूँ जो मट्टी के परिंदे बनाकर फूंक से उड़ाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये बतौर खास है फूंक, ये कुरान का हुक्म है। उड़ाता हूँ फूंक से, उड़ाता फूंक से। कितनी बातें हो गई? ऊंचा बोले। तीसरी सुने, ईसा फरमाते हैं, मैं वो ईसा हूँ सुभान अल्लाह जो बर्स के दाग सफेद बुलबेरी इसका इलाज नहीं करता, मैं शफा देता हूँ। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? चौथी सुने, सुभान अल्लाह। चौथी सुने। मेरे ईसा फरमाते हैं, मैं वो ईसा हूँ, तवज्जो, मैं वो ईसा हूँ जो मातरजात अंधों को आंखें देता हूँ। सुभान अल्लाह। ये चौथी बात कुरान में, चौथी सिफत कुरान में बयान है। अगली बात सुने, तवज्जो। पांचवी बात, जिससे हमको डराते हैं, हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकालते हैं, हमें घबराते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, तो सुने फकीर की बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मैं वो ईसा हूँ जो कुछ तुम घरों से खा कर आते हो मैं बताता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। सुने छठी बात, फरमाता है, मैं वो ईसा हूँ जो कुछ तुम घरों में जमा करके छुपा कर आते हो मैं वो बताता हूँ। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। कितनी बातें बताई हैं? ऊंचा बोले, मोहब्बत से बोले। अब सुने, सुभान अल्लाह। अब कहते क्या बतौर खास फरमाते हैं, बेइज़्निल्लाह मैं अल्लाह की मुखालफत नहीं करके मैं अल्लाह की इजाजत से बताता हूँ ये बातें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। अब मेरी एक बात सुन। पहली बात पे आते हैं। मेरे हजरत जी तशरीफ फरमा है, मेरी बात सुन। कमकोल शरीफ की मोहब्बत हमारे अंदर इस तरह रची बसी है जिस तरह जमीन के अंदर वतर रचा बसा होता है। दरबारे आलिया कमकोल शरीफ, पीर की सरकार। तवज्जो, तवज्जो। पहली बात, अब मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं जो पूछूं, मैं तो तालिब इल्म भी नहीं हूं। हम यकीन करें, हाँ, मैं खुशामद नहीं करता, मैं अपने बाबे की जूतियों में खड़ा हूं। हम अल्लामा अब्दुल जलील साहब मद्दज़िल्लाह अलैह इनके गुफ्तगू को हम कान लगाकर सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह बिल्कुल कान लगाकर कि इनके मुंह से जुमला क्या निकलता है। तवज्जो, मेरी बात सुने।
اب مجھے آپ کی توجہ اور محبت چاہیے. مجھے بات بتائیں. حضرت عیسیٰ نے جو پہلی بات کی ہے کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حفاظ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, علامہ صاحب تشریف فرما ہے. کیوں جی ایسی ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, مجھے بتائیں جو مردہ پڑا ہوا ہے اس کو مارتا کون ہے؟ سبحان اللہ. وہ جو کون مارتا ہے؟ اونچا بولے, اونچا بولے. اللہ نے فرمایا میں نے تو دیا ہے مار. ہائے 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 کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ نے پھر فرمایا میں نے تو دیا ہے مار. ہائے ہائے یا اللہ میں عیسیٰ بول رہا ہوں. کوئی طور پر جا کر لائن میں لاتا ہے, کوئی ادھر ہی بیٹھ کر لائن میں لا لیتا ہے. یا اللہ جی میں اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ سے بار بار نہیں, اب بندے کی اللہ کی بارگاہ میں التجا ہو گیا. یا اللہ تو نے تو اسے مار دیا ہے, میں اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا عیسیٰ تمہاری طبیعت اس کو زندہ کرنے پہ آ گئی ہے, تم اسے زندہ کر. یہ نہیں کہا کہ تم کرو, یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری طبیعت آئی ہے اس کو زندہ کرو. نہیں, تو نے تو مار دیا ہے, میرا دل کرتا ہے میں اس کو زندہ کروں. اللہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں ارشاد فرمایا. جو مزاج قدرت ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. سنیں مزاج یہ مزاج قدرت میں کھینچی میچی نہیں ہے, اور وہ قادیانی والے ٹیچی میچی بھی نہیں ہے. توجہ میری بات سنیں. مزاج قدرت رسول اللہ کے پاس ایک ڈیلیگیشن ہے. رسول اللہ ان کی دل کی دنیا کی آباد کاری کے لیے محنت فرما رہے تھے. دیکھنا ہم گندم کاشت کرتے ہیں, ایک مرتبہ ہل چلاتے ہیں, پھر دوسری مرتبہ ہل چلاتے ہیں, پھر اس کے اوپر سہاگا لگاتے ہیں, پھر کھاد ڈالتے ہیں, پھر وہ کر کے پھر پانی وانی لگا کر. اتنی محنت ہوتی ہے یار گندم کے لیے, اتنی محنت ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان کا بوٹا لگانا ہو. رسول اللہ محنت فرما رہے تھے. قریب ایک نابینے صحابی تشریف فرما تھے. اب نابینے صحابی کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کس ڈیلیگیشن سے کس ترتیب سے کیا بات فرما رہے ہیں. وہ تھے نابینے, وہ بار بار نا ادھر سے کہیں یا رسول اللہ میری بات سے, یا رسول اللہ میری بات سے, ادھر پکڑے یا رسول اللہ میری بات سے. رسول اللہ کو یہ بات ناگوار خاطر گزری اور آپ کے چہرے عطر پر تھوڑے سے آثار مرتب ہوئے غصے کے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہو تیرا تو چہرہ میں نے بددعا بنایا ہے, یہ اثرات کیسے ہیں, یہ اثرات کیسے آ گئے. میں نے تو بددعا والا چہرہ دیا, ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھ دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب چھوڑو ان کو, اس کے ساتھ محبت کرو جو تمہارے اوپر نابینا ہونے کے باوجود قربان ہو گیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مزاج قدرت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اب موسیٰ عیسیٰ نے کہا یا اللہ میں اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ کوئی اور بندہ تو کرے, تو یار یہ بات منہ سے نکالے, تم تو میرے پیارے نبی بھی ہو رسول بھی ہو, وہ تمہیں تو میں نے اس پنگوڑے میں ہی زبان عطا کی, تو نے اپنے بندگی کا بھی اعلان تجھے کروا لیا, تجھ میں نے نبوت کا بھی اعلان کروا لیا, تجھ کو جو آئین میں نے دیا اس کتاب کا بھی اعلان کروا لیا. ابھی تک تو فالو نہیں کر سکا کہ میرا مزاج کیا ہے, قدرت کا مزاج کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں, میں ان کو مارنے والا ہوں, میرے خلاف چلتے ہو.
اللہ نے نہیں چھڑکا, اللہ نے تنبیہ نہیں فرمائی, بلکہ ارشاد فرمایا عیسیٰ تم اسے زندہ کرنا چاہتے ہو؟ جی یا پروردگار میں چاہتا ہوں. اچھا باذن اللہ میری اجازت ہے, کر لو نہیں یار, کر لو. میں نے کب منع کیا؟ کر لو میں نے کب منع کیا؟ یا اللہ, فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو بے نیاز ہے, ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہے اس جہان سے رخصت ہو گئے ہیں, یہ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اس طرح گردن سے پکڑ کر اٹھا رہے ہیں جیسے مریض کو اٹھایا جاتا ہے. اتنا جلدی تو مریض نہیں اٹھا جتنا جلدی مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اتنا جلدی تو مریض نہیں اٹھا جتنا جلدی مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. یا اللہ تو بھی نیاز ہے, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتو یہی تو جہان میں اعلان کرنا تھا کہ میں بے نیاز ضرور ہوں, میں اپنوں کا بے لحاظ نہیں ہوں. میں اپنوں کا بے لحاظ, یہی میں نے بتانا تھا کہ میں بے نیاز ضرور ہوں, میں حاجی بہادر کا بے لحاظ نہیں ہوں, میں باب زندہ پیر کا بے لحاظ نہیں ہوں. انہوں نے ساری زندگی پوری کائنات کی حسینیوں کو دیکھ کر مجھ سے نہیں منہ موڑا. بندہ ہو کے میں رب ہو کر کیسے منہ موڑ جاؤں؟ توجہ. دوسری بات, عیسیٰ نے کہا میں وہ عیسیٰ ہوں. اب سنیں, توجہ کریں, میں وہ عیسیٰ ہوں, توجہ غور, جو مٹی کے پرندے بنا کر پھونک سے اڑاتا ہوں. یہ پھونک میں نے اس لیے کیا ہے کہ قرآن میں اس پھونک کا بطور خاص ذکر ہے. اب یہاں ایک بات سنیں, جب بارش نہیں ہوتی, غور کریں, جب بارش نہیں ہوتی زمین خشک ہو جاتی ہے, مٹی خشک ہو جاتی ہے, کچے راستے سے بندہ پیدل گزرے مٹی اڑتی ہے, بائک گزرے مٹی اڑتی ہے, چھوٹی گاڑی گزرے مٹی اڑتی ہے, بڑی گاڑی گزرے مٹی اڑتی ہے. اب پتہ چلا کہ مٹی کے اندر اڑنے کی صلاحیت تب ہوتی ہے جب وہ خشک ہوتی ہے. اونچا کہیں, اونچا کہیں. مٹی اڑتی تب ہے جب وہ خشک ہوتی ہے. اب مٹی کی شکل اس وقت بنائی جا سکتی ہے جب اسے گیلا کیا جائے. اب مجھے بتائیں, جس دن بارش ہو جائے اس دن مٹی اڑتی ہے؟ اونچا بولیں, اونچا بولیں. اس لیے کہ جب مٹی کے ساتھ پانی کی آمیزش یا ملاقات ہو جاتی ہے تو اس سے, اس وصال کے دورانیے میں اس سے جدا ہونے والی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں. اب خشک مٹی کی بات نہیں ہو رہی, مٹی گیلی کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم میں یہ سورہ آل عمران ہے, تیسرے پارے میں ہے. توجہ. اب مٹی کو گوندا جاتا ہے جس طرح آٹا گوندتے ہیں. خوب گوندنے کے بعد پھر مٹی کی کوئی شکل بنائی جا سکتی ہے, چاہے کسی چمگادڑ کی بنائیں یا کسی فاختہ کی بنا لے, چڑیا کی بنا لے, تیتر کی بنا لے, وغیرہ وغیرہ. اب اللہ نے ایک, سنیں میری بات, اللہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ وہ کہیں اڑانی تھی تو خشک اڑا لیتے. یہ گیلی کر کے ضرور اڑانی تھی. یہ اللہ نے نہیں فرمایا. اچھا گیلی اڑانے چاہتے ہو؟ جی اللہ میرے گیلے, ٹھیک ہے. یا اللہ میں پھونک سے اڑانا چاہتا ہوں, چھوڑاؤ. بنائی, اونچا بولو, اونچا بولو. سنیں, غور کریں.
غور کریں، لوگ کہتے ہیں کہ پھونک میں کیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ زندہ پیر کی پھونک میں کیا ہے؟ بابا جی بہادر کی پھونک میں ہے؟ خواجہ نور محمد چرائی کی پھونک میں کیا ہے؟ پیر جی کی پھونک میں کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، جو کچھ ہے ہی پھونک میں ہے ہی پھونک میں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کروڑ روپے کی گاڑی لے آئیں، کروڑ روپے کی، 2 کروڑ والی لے آئیں، اس کا ٹائر 20,000 کا ہے، اس کی ٹیوب 1,000 روپے کی ہے، اس ٹیوب سے پھونک نکالے، مجھے گاڑی چلا کر پتہ ہے چلا، پتہ